السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرین سے مخاطب ہوں۔ میں نے جو اس سے پہلے شوال مکرم کے مہینے کی فضیلت اور روزوں کے بارے میں بتایا تھا، ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے یہ کتاب کا پیج نہیں ڈالا تھا جس میں یہ لکھا ہوا ہے شوال کے روزوں کے بارے میں، بس ویسے ہی میں نے زبانی بتا دیا تھا۔ پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچ رہے ہوں، کسی کے دل میں خیال آ ہی گیا ہو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شوال کا پہلا روزہ عید کے دوسرے رکھنا لازمی ہوتا ہے، پہلا روزہ عید کے دوسرے رکھیں، باقی بے شک باقی دنوں پورا کر لیں۔ تو کہاں لکھا ہوا، کسی اور نے تو کہا نہیں، تو غزالہ کہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا ہو، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ دلیل سے بات پیش کر دوں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب بہت پرانی کتاب ہے، ہمارے امی ابو حج پہ گئے تھے بہت پہلے، تو تب یہ لے کر آئے تھے، اس وقت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، وہ نئی چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں اور پرانی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کتابوں میں سے۔ تو یہ کتاب امی کے پاس ہے، امی نے ایک مجھے دی تھی، 2 لائی تھی کتاب، ایک مجھے دی تھی اور ایک اپنے پاس رکھی تھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ عید کے دوسرے دن پہلا روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ نفل روزے، یہ سب کو معلوم ہے کہ نفلی روزے ہوتے ہیں، یہ رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو پورے سال میں روزے آتے ہیں نفلی، وہ نفلی ہوتے ہیں، رکھ لیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے، بس جس کو اللہ پاک ہدایت دے، توفیق دے، وہ رکھ لے تو اس کا ثواب ملتا ہے، جسے ایکسٹرا کریڈٹ ملتا ہے ہر چیزوں میں، ہمیں پڑھتے ہیں، اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں، اچھا امتحان دیتے ہیں تو اچھے نمبر ملتے ہیں، A+ آتا ہے ہمارا، ایسے یہ اللہ کے امتحان ہے یہ، اس کو اگر ہم اور رکھیں گے اور اچھا عبادت کریں گے تو اور اچھا ہمیں کریڈٹ ملے گا، تبھی تو اللہ پاک ہمیں اس کا انعام دے رہے ہیں کہ جو رمضان کے روزوں کے ساتھ یہ نفلی 6 روزے شوال کے رکھے گا، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دے رہے ہیں اللہ پاک، یہ انعام ہی تو ہے اللہ پاک کا، تو اسی لیے اس کا انعام اتنا بڑا ہے، کیونکہ اس کا امتحان بھی تو کٹھن ہے نا، کہ کون رکھتا ہے عید کے دوسرے دن، کون رکھتا ہے روزہ اتنی لذتیں چھوڑ کے، اللہ پاک کا یہی امتحان ہے، یہی تو اللہ پاک کا امتحان ہے کہ کون میرا بندہ، وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ پاک کہ کون میرا بندہ میری محبت میں اپنے نفس کو مار کے، لذتیں چھوڑ کے، اتنے مزے مزے کے کھانے چھوڑ کے عید کے دوسرے دن میری محبت میں کون عید کے دوسرے دن یہ روزہ رکھتا ہے، تبھی تو اس کا اتنا بڑا انعام ہے، اور تبھی تو اس کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک رمضان کے بعد کی عید، اور جو یہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے پھر اس کی عید ہوتی ہے، یہ چھوٹی عید، جس نے یہ 6 روزے رکھے ہوں گے نا، پھر وہ ایک عید اسی کی ہوتی ہے جس نے یہ روزے رکھے ہیں۔ رمضان کے روزے تو سب پہ فرض ہیں، سب نے رکھے ہیں، سب کی عید ہوتی ہے، مگر یہ شوال کے روزے جو رکھتا ہے نا، یہ صرف اس کی عید ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی امی کو دیکھا تھا، شروع سے رکھتی ہوئی آ رہی ہیں امی، تو ان کی عید ہوتی ہے 6 دن کے بعد، وہ تو کنٹینیو رکھتی ہیں، میں تو پھر بھی پہلے دن رکھ کے چھوڑ دیتی ہوں، گیپ دیتی ہوں، اور باقی دنوں پورا کرتی ہوں نا، امی تو ہمارے کنٹینیو رکھتی ہیں، تو پھر ان کی عید ہوتی تھی، سب مبارکباد دیتے تھے ان کو کہ اب آپ کی عید ہے، عید مبارک کرتے تھے، سب شیر خورائی بنتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ دلیل کے ساتھ میں پیش کروں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، کیونکہ میں نے بہت سے مفتیوں کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، تو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ ہو رہا ہوگا کہ کسی نے بھی یہ بات نہیں بولی، غزالہ نے اپنی طرف سے من گھڑ کہانی بنا لی، تو اس لیے میں نے اس کی تصویر کھینچ کے ڈال دی ہے، میں پڑھ کے بھی بتا رہی ہوں آپ کو۔ نفل روزہ، ماہ شوال مکرم کی دوسری تاریخ سے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو رکھے 6 روزے شوال کے تو دے گا اللہ پاک اسے ثواب 1000 روزوں کا، اور کرے گا اس پر آگ دوزخ کو حرام، اور اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور خواہ یہ روزے وہ برابر رکھے یا دوسری کا رکھ کے چھوڑ دے، مگر اسی ماہ میں تمام روزے پورے کرنے ہوئیں گے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نا، خواہ وہ روزے پورے رکھے، خواہ وہ یہ روزے برابر رکھے یا دوسری کا رکھ کے چھوڑ دے، یہی مطلب ہے کہ چاہے تو وہ برابر رکھے 6 روزے یا پھر دوسری کا رکھ کے چھوڑ دے، یہ پرانے زمانے کی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری کا رکھ کے چھوڑ دے، یہی مطلب ہے اس کا کہ دوسرے دن کا روزہ رکھ کے وہ پھر بے شک چھوڑ دے، گیپ دے دے، اور باقی دنوں میں وہ 5 روزے باقی کے گنتی پورے کر کے وہ 6 روزے پورے مہینے پورے کر لے، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اس کی طریقہ یہ ہے، ان روزوں کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن پہلا روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے، یہی اصل امتحان ہے۔
جب بھی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے اس کو، اتنا بڑا انعام اللہ پاک دے رہے ہیں، انعام ہی تو ہے اللہ پاک کا کہ وہ 6 روزے کے بجائے ہمیں پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دے رہا ہے ہمیں اللہ پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بات دلیل سے پیش کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور کسی کے دل میں میری طرف سے بدگمانی نہ آئے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ غزالہ نے اپنی طرف سے من گڑا یہ کہانی بتا دی کہ عید کے دوسرے دن رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو بات دلیل سے پیش کی جائے تو اچھی ہوتی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا تو اس لیے میں نے پیش کر دی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، رمضان کے ساتھ یہ شوال کے نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق دے اللہ پاک ہمیں، آمین اللہم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔